السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کے ایک بہت ہی نازک اور مشکل مرحلے پر بات کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف ان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا بلکہ رہتی دنیا تک کے معاشرے کے لیے کچھ اہم اصول بھی قائم کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا۔ جی، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کے محبوب ترین لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ کیسی ہوتی ہیں، ان کے انسانی جذبات کیا ہوتے ہیں، اور ایمان کا کردار ان لمحات میں کیسا ہوتا ہے۔ ہم خاص طور پر واقعہ افق یعنی اس عظیم بہتان پر بات کریں گے جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنا کرنا پڑا۔ واقعہ افق پر آنے سے پہلے میرے خیال میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کا رشتہ کیسا تھا۔ مطلب یہ کوئی عام میاں بیوی کا رشتہ تو نہیں تھا، ہے نا؟ اس میں بہت بڑی ذمہ داریاں اور قربانیاں شامل تھیں۔ بالکل درست۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ زندگی بہت سادہ تھی اور بعض اوقات انتہائی مشکل۔ اسی پس منظر میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کر کے ازواج نبی کو ایک اختیار دیا۔ یہ ایک طرح سے ان کے ایمان اور ترجیحات کا ایک امتحان تھا۔ اچھا، یہ اختیار دینے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا اس وقت کے حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے؟ جی، حالات کافی سخت تھے۔ کچھ ازواجی کی طرف سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ بھی سامنے آیا تھا، جو کہ ایک فطری انسانی خواہش ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی تمام ازواج کے سامنے دو راستے رکھ دیں۔ ایک راستہ تھا دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشوں کا، کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بڑے اچھے طریقے سے تحفے دے کر رخصت کر دیا جائے، اور دوسرا راستہ تھا اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا، جس کے بدلے میں اجر عظیم کا وعدہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا۔ یہ بات بھی ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، لیکن جواب میں جلد بازی نہ کرنا، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ واہ، یعنی انہوں نے جواب دینے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا۔ یہ تو ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیا میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو منتخب کرتی ہوں۔ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کی کہ آپ میرا جواب دوسری ازواج کو نہ بتائیے گا۔ یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ شاید وہ چاہتی تھیں کہ ہر کوئی آزادانہ فیصلہ کرے۔ جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے فرمایا، اللہ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ ایک معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو مجھے بتانا ہوگا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام ازواج کے سامنے یہ اختیار رکھا تو سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ اور اس کے رسول سے یہ گہرا تعلق اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کا یہی جذبہ تھا، جس کی وجہ سے آنے والی آزمائش ان کے لیے اور بھی زیادہ کڑی ثابت ہوئیں۔ چلیں اب اس سب سے مشکل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جی، یہ غزوہ بنی مستلق کے سفر کے دوران پیش آیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں منافقین کی طرف سے پہلے ہی کشیدگی پیدا کی جا رہی تھی، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ مسلمانوں میں کوئی پھوٹ ڈالی جائے۔ اور اسی سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اپنی ضرورت کے لیے لشکر سے کچھ دور گئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو ان کا ہار کہیں گر گیا تھا، جسے وہ ڈھونڈنے لگیں۔ جب تک وہ واپس اپنی جگہ پہنچی، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ جو لوگ ان کا ہودج یعنی اونٹ پر رکھی پالکی اٹھاتے تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ اندر موجود ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دبلی پتلی تھیں اور وزن بہت کم تھا، تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک نوجوان خاتون رات کے وقت صحرا میں بالکل تنہا۔ اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو وہ مجھے لینے واپس آئیں گے
اور وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ اس زمانے کے اصول کے مطابق ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے آتے تھے تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اٹھا لیں۔ اچھا۔ انہوں نے جب دور سے ایک سایہ دیکھا اور قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ انہیں دیکھ چکے تھے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک بہت ہی نازک موقع تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہا نے کمال شرافت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی، صرف بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں۔ پھر اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا اور خود ایک طرف ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہا اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے رہے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ رہے۔ وہ دوپہر کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے جب سب لوگ دیکھ رہے تھے، تاکہ کچھ بھی ڈھکا چھپا نہ رہے۔ لیکن جس فتنے کا ڈر تھا وہیں سے اس نے جنم لیا۔ جی، اور اس فتنے کو ہوا دینے والا وہی شخص تھا جس کا ہم نے ذکر کیا، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا کیونکہ اسی سفر میں اس کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے صرف ایک زہر بھرا جملہ کہا، اللہ کی قسم، نہ وہ اس سے بچ سکا اور نہ وہ اس سے بچ سکی۔ اس کردار عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں کہ اس کی باتوں کا اتنا اثر کیوں ہوتا تھا؟ دیکھیں، عبداللہ بن ابی مدینہ کے قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ اسلام سے پہلے یہ طے تھا کہ اسے مدینہ کا بادشاہ بنایا جائے گا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کی بادشاہت کا خواب ٹوٹ گیا، جس کا اسے ہمیشہ قلق رہا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا دشمن تھا۔ اس کا معاشرے میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے جب وہ کوئی بات کرتا تو لوگ اس پر دھیان دیتے تھے۔ زیادہ تر لوگ شاید بدنیت نہیں تھے، لیکن سنی سنائی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھانا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ بہت سے لوگ صرف تجسس یا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت کی وجہ سے اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ مدینہ میں یہ دن کی سب سے بڑی خبر بن گئی، لیکن اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا رد عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ جی، ان کی بیوی نے جب ان سے صفا کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک سادہ سا سوال پوچھا، اے ام ایوب، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، عائشہ رضی اللہ عنہ تو تم سے 1000 گنا بہتر ہیں، یہ تو خلا بہتان ہے۔ یہ تو بہت طاقتور اصول ہے، یعنی افواہ کا بہترین جواب اسے اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھنا ہے۔ اگر آپ خود کو اس سے برا سمجھتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسے ہی حسن ظن کہتے ہیں۔ اگر ہر شخص صرف یہی اصول اپنا لیتا تو یہ فتنہ کبھی نہ پھیلتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ 3 مخلص مسلمان بھی اس افواہ کو پھیلانے میں شامل ہو گئے۔ یہ بات سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ ایسی بات کو آگے کیسے بڑھا سکتے تھے؟ وہ کون تھے اور ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان میں ایک تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ دوسرے حضرت مصطح بن اساسا رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور ان کے خرچ پر پلتے تھے۔ اور تیسری تھیں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی انسانی کمزوری آڑے آ گئی۔ شاید حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو منافقین نے کسی طرح ورغلا دیا، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ نے شاید غربت کے احساس کمتری میں یہ بات کر دی، اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ نے شاید اپنی بہن کی محبت میں سوکن ہونے کے ناطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کو آگے بڑھایا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی بہک سکتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے بیچ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا،
یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں 1 مہینے تک اس کی خبر ہی نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ وہ سفر سے واپسی پر بیمار ہو گئی تھیں اور اپنے گھر تک محدود تھیں۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ مجھے شہر میں چلنے والی افواہ کا تو علم نہیں تھا، لیکن ایک چیز مجھے پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس خاص شفقت اور محبت کا احساس ہوتا تھا وہ اس بار نہیں تھا۔ یعنی وہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، سلام کرتے اور صرف اتنا پوچھتے تمہارا کیا حال ہے اور چلے جاتے۔ وہ پہلے والی گرمجوشی اور توجہ نہیں تھی جس سے ان کا دل اور پریشان ہو جاتا تھا، لیکن وہ وجہ نہیں جانتی تھی۔ تو پھر آخرکار انہیں اس افواہ کا پتہ کیسے چلا؟ ایک رات وہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ راستے میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ کا پاؤں اپنی چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ ان کے منہ سے بے اختیار اپنے بیٹے کے لیے بددعا نکلی، مصطح غارت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بہت برا لگا کہ وہ ایک بدری صاحبی کو بددعا دے رہی ہیں۔ انہوں نے ٹوکا تو غصے میں آ کر مصطح کی والدہ نے وہ ساری بات بتا دی جو لوگ ان کے بارے میں کر رہے تھے۔ اس لمحے کا تصور کریں جب یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ میں جب گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہی سوال کیا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں؟ اجازت ملنے پر وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ وہاں جا کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب والدہ نے تصدیق کی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوری رات روتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوسری طرف یہ 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وحی کا سلسلہ مکمل طور پر رک گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ذہنی اذیت میں تھے۔ آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا۔ جی، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ دونوں کی آرام میں کیا فرق تھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بہت واضح طور پر کہا، یا رسول اللہ، وہ آپ کی اہلیہ ہیں اور اللہ کی قسم ہم ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک زیادہ عملی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ آپ ان کی خادمہ بریرہ سے پوچھ گچھ کر لیں، وہ آپ کو سچ بتا دے گی۔ اور پھر 1 مہینے کی اس خاموشی اور اذیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے والدین کے گھر گئے۔ وہ لمحہ کیسا تھا؟ وہ ایک انتہائی سنگین اور بھاری لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر اور ام رومان رضی اللہ عنہما بھی وہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے ایسی باتیں پہنچی ہیں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو عنقریب اللہ تمہاری بے گناہی ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، ایک بھی آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ سے کہا اور ان کا بھی یہی جواب تھا۔ اس ہمت، وقار اور ایمان کا مظاہرہ کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے خود جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے اور یہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اسے سچ مان لیا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ میری بات مان لیں گے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی کہی ہوئی بات ہی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یعنی میں صبر جمیل کرتی ہوں اور تم جو باتیں بنا رہے ہو
اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ لے کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے دل میں یقین تھا کہ اللہ میری بے گناہی ضرور ظاہر کرے گا، لیکن میں خود کو اتنا اہم نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ میں سوچتی تھی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھایا جائے گا جس میں میری صفائی پیش کر دی جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی مجلس میں ابھی کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ آپ پر شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ جب وحی مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ مسکرائے اور سب سے پہلا جملہ جو فرمایا وہ یہ تھا، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس ایک جملے نے 1 مہینے کی اذیت کو ختم کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ ان کی والدہ نے خوشی سے کہا، بیٹی اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے دل پر گہرا زخم لگا تھا، انہوں نے اپنے اسی وقار کو قائم رکھتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اور میں اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کروں گی جس نے آسمان سے میری بے گناہی نازل فرمائی ہے۔ یہ ان کے ایمان کی انتہا ہے کہ مشکل میں بھی سہارا اللہ کا تھا اور خوشی میں بھی شکر صرف اسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے حق میں سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ جی، اور یہ اس واقعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ آیات صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی بریت کے لیے نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو استعمال کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سماجی ضابطہ اخلاق قائم کر دیا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہی بڑے سبق ملتے ہیں: افواہوں کے خطرات، سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھانے کا حکم، اور مشکل ترین حالات میں بھی صبر اور اللہ پر یقین کی اہمیت۔ بالکل، اور ایک بات جو آج کے دور کے لیے شاید سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان آیات نے صرف ایک شخص کی عزت کا دفاع نہیں کیا، بلکہ پورے معاشرے کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ کسی بھی شخص، خاص طور پر ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے کا عمل کتنا سنگین ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ امت کے ہر فرد کی عزت کی حفاظت کا قانون تھا۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ایک جھوٹی خبر، ایک غلط تصویر یا ایک بے بنیاد الزام سیکنڈوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، سورہ نور کے یہ اصول کتنے زیادہ متعلقہ ہو گئے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ سوال پوچھتے ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا؟ کیا ہم کسی کی عزت پر حملہ ہوتے دیکھ کر خاموش رہتے ہیں یا قرآن کے سکھائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ 1400 سال پرانا واقعہ آج بھی ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔